میں سب سے پہلے تو امام عبدالرزاق کی روایت لوں گا اور جو انہوں نے اپنے مصنف میں نقل کی، اور اس کا ایک جز جو کہ بہت طویل حدیث ہے۔ جابر بن عبداللہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اخبرنی ان اول شیء خلق اللہ تعالی، آپ مجھے یہ خبر دے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کائنات میں کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ قال یا جابر، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، جابر ان اللہ تعالیٰ قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا۔ ابھی طویل حدیث آتی ہے ڈاکٹر صاحب، اس میں وہ نور کو پھر سیر کروائی گئی، پھر جنت میں ٹھہرایا گیا، پھر اس کے اجزاء کیے گئے، اور پوری کائنات اس کے بعد آسمان زمین اور چاند ستارے جو بھی پوری کائنات یونیورس جو ہے وہ اس سے تخلیق پائی گئی۔ رسالت مآب علیہ السلام کی ذات والا صفات پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت اطہار نے مختلف اوقات میں بڑے ہی اچھے پیرائے میں اشعار کی صورت میں آپ کے نور کا ذکر کیا۔ میں آغاز کروں گا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر آغاز کروں گا۔ خریم بن اوس بن حارثہ عرض کرتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا رسالت مآب علیہ السلام کی بارگاہ میں، اچانک حضرت عباس تشریف لائے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ انی ارید ان امدحک، میرا جی چاہتا ہے آج میں آپ کی کوئی مدح کروں۔ سبحان اللہ۔ اب آنکھ کے پاس حاضر ہوئے، فرمایا قولا ہا فقال ہاتی، فرمایا ہاں ہاں کیوں نہیں چچا، لا یفدی اللہ فاقہ، اللہ تعالیٰ آپ کے دانتوں کو سلامت رکھے، اور یوں ہی اپنے نبی کی تعریف اور توصیف کرتے رہے۔ اس کے بعد فرمایا فانشاءاللہ عباس، آپ آغاز کیجئے بات کا، کیا میری مدح کرنا چاہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں، اب یہ اشعار سننے والے ہیں، وَأَنْتَ لَمَّا وَلِدْتَ أَشْرَقْتِ الْأَرْضُ وَدَعَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقِ، یا رسول اللہ جب آپ پیدا ہوئے تو افق جو ہے آپ کے نور سے روشن ہو گئے، آپ کے سامنے آپ کے نور سے افق روشن ہو گئے۔ وَنَحْنُ فِي دِيَاءِ وَفِي النُّورِ وَسُبُلِ الرَّشَادِ وَنَخْتَرِقُ، اور یا رسول اللہ ہم وہاں پورا عالم منور ہوا، وہاں آپ کی عطا کردہ روشنی سے ہم نے ہدایت پائی اور ہم ہدایت کی راہوں پر گامزن ہو گئے۔ رسالت مآب علیہ السلام مسکرائے اور آپ نے داد دی اور تحسین کی، بہت زیادہ آپ نے تعریف کی، چچا آپ نے بہت باکمال اشعار کے، یعنی آپ کے سامنے آپ کے نور کی بات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا بھی دیتے تھے، جیسے آپ نے اس میں کہا، کسی کو جیسے دانت سلامت رہیں، پھر کسی کو کہا کہ اللہ تیرے چہرے کو سلامت، تیرے لب و لہجے میں تازگی رہے، اور پھر وہ ساری زندگی ایسی ہی رہی۔ اور اب میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے بھی نذرانے پیش کیے، لیکن جو خانوادے کے لوگ تھے انہوں نے بھی پیش کیے، اور حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، لنا شمس وللآفاق شمس سبحان اللہ وشمس فوق من شمس السماء وشمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء، لوگ ایک تمہارا سورج ہے اور ایک میرا آفتاب اور مہتاب، اور تمہارا آفتاب جو ہے وہ تو صبح طلوع ہوتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے، لیکن یہ میرا مہتاب جو ہے اس کی تابشیں تو رات کی تاریکی میں بھی کم نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ جی، میں یہاں ایک اور حدیث بھی لوں گا اس سے پہلے کہ عبداللہ بن رواح کی میں روایت لے لوں جی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبی کے سامنے سے گزرا تو رسالت مآب علیہ السلام نے مجھے دیکھا، فرمایا کہ عبداللہ بن رواح کو بلائیے۔ صحابہ نے آواز دی تو آپ واپس تشریف لائے، اندازہ ہو گیا کہ مجھے بلایا، فرمایا اجلس ہا ہنا، عبداللہ یہاں بیٹھ جائیے۔ فرمایا فقال کیف تقول الشعر، فرمایا آپ اشعار کہتے ہیں، سنیں مجھے پتہ چلا ہے، تو کیسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں پریشان ہوا کہ میرے ذہن میں کچھ نہیں تھا، بالکل خالی ذہن تھا، میں فوراً کیا کہوں؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً ولم اکن حیات شیئا، کچھ بھی میرے ذہن میں نہیں تھا، لیکن اللہ نے میری ایسی مدد کی کہ میں نے رسالت مآب علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ یا ہاشم الخیر، اے بنو ہاشم، فرماتے ہیں ان اللہ فضلکم علی البریہ فضلا ما لہ غیر، یا رسول اللہ آپ بنو ہاشم سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو سب پر، پوری مخلوق پر فضیلت دی ہے، فضلا ما لہ غیر، ایسی فضیلت جو کسی کو اس کے بعد کسی کو بھی میسر نہیں